ہمیں یہ موضوع سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پر جو حقوق لازم ہیں ہمیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام آخری دین ہے اور سارے ادیان سے جامع دین ہے، اور رب ذوالجلال نے زمین سے فساد کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے اس دین کو نازل کیا ہے، اور امن کا قیام اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کے حقوق معین کیے جائیں، ہر ایک کو حقوق دیے جائیں، ہر ایک کے حقوق کا تعین کرنے کے بعد پھر ان حقوق کی خلاف ورزی کو روکا جائے۔ یہی دوسرے لفظوں میں شرعی سیاست کا نام ہے، اور یہی اسلام کی جامعیت ہے از روئے حقوق کے۔ سب سے اہم وہ حقوق ہیں جو اللہ کے بندوں پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ہر لمحہ نوازنے والا ہے، جس کی مہربانیوں کی کوئی حد نہیں، اس کے حقوق بجا لانا یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ پھر بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں، اور شریعت میں اس پر بھی بہت زور دیا گیا ہے، اور جو بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں اس کی بھی پھر بے شمار اقسام ہیں، چھوٹوں کے بڑوں پر، بڑوں کے چھوٹوں پر، پھر حکمرانوں کے رعایا پر، رعایا کے حکمرانوں پر، پھر پڑوسیوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، ان اتنی قسمیں ہیں کہ یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے وہ ساری قسمیں بیان بھی کی ہیں اور ان حقوق کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اور پھر صرف انسانوں کے حقوق ہی بیان نہیں کیے، اور زندگی کے اندر جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ ہی بیان نہیں کیے، بلکہ بعد از وصال جو حقوق ہیں وہ بھی بیان کیے۔ شکم مادر میں بچہ جب جنین کہلاتا ہے اس وقت سے اس کی حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں۔ اگر اس صورت کے اندر اس کا والد فوت ہو جاتا ہے تو وراثت میں اسلام نے اس کو حقدار بنایا ہے، حالانکہ ابھی وہ شکم مادر میں ہے کہ جب ولادت ہوگی تو پھر وراثت تقسیم ہوگی اور اس کو دیگر بھائیوں کے ساتھ برابر حصہ دیا جائے گا۔ ایسے ہی انسان کے فوت ہو جانے کے بعد جب وہ چارپائی پہ پڑا ہے تو اس وقت بھی اس کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ جب قبر میں دفن کر دیا گیا پھر بھی اس کے حقوق ہیں۔ یعنی آج جو امریکہ حقوق کا علمبردار ہے اس کی سوچ میں بھی وہ حقوق نہیں جو اسلام نے انسان کو حقوق عطا کیے۔
پھر یعنی جامعیت اس انداز کی ہے کہ دیگر مخلوقات کے حقوق بھی اسلام نے بیان کیے ہیں. انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے حقوق کا تذکرہ بھی دین اسلام میں ملتا ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں غفر لامرأۃ مومسہ، ایک زانیہ عورت کو بخش دیا گیا، بڑی بدکار تھی اور جہنم کی حقدار تھی، لیکن اسے بخش دیا گیا. اس کا سبب کیا بنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرت بکلب علی رأس رکی، ایک گڑھا تھا کنواں نما، اس کے پاس سے اس عورت کا گزر ہوا. وہاں ایک کتا تھا جو گرمی سے ہانپ رہا تھا، زبان اس کی نکلی ہوئی تھی، اور کنویں کے یا اس گڑھے کے کنارے جو تر مٹی تھی وہ چاٹ رہا تھا. مگر اس سے کس طرح اس کی پیاس بجھتی، لیکن پانی گہرا تھا، وہاں تک اس کا منہ نیچے پہنچ نہیں سکتا تھا. کاد یقتلہ العطش، قریب تھا کہ اس پیاس سے وہ مر جائے. یعنی پتہ نہیں کتنے دنوں کی پیاس تھی، اس نوبت تک وہ کتا پہنچ چکا تھا. یعنی مخلوق میں ایک نہایت خسیس قسم کا جانور. تو اس گنہگار عورت کو اس پہ رحم آ گیا. فنازعت خفہا، اسے یہ ترکیب سوجھی کہ اور تو کوئی ڈول بالٹی وغیرہ نہیں ہے کہ میں رسے سے باندھ کے پانی نکالوں. یہ ہے کہ میں نے جو جوتا پہنا ہوا ہے اس جوتے کے ذریعے اس کو اپنے دوپٹے سے باندھ کر نیچے لٹکاتی ہوں اور وہ جوتا پانی کا بھر کے اس کی پیاس بجھاتی ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فنازعت خفہا فاوثقتہ بخمارہا، اس نے اپنا موزہ اتارا اور اسے اپنے دوپٹے سے باندھا. فنازعت لہ الماء، اور اس کتے کے لیے پانی نکالا. تو جب کتے کی پیاس بجھی غفر لہا، اللہ نے اس بدکار عورت کو بخش دیا. یعنی کتے کے ساتھ حسن سلوک، اور کتے کا اس وقت جو حق بنتا تھا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، انسان کے اضطرابی حالت میں یا قابل رحم صورت میں اس کے ساتھ حسن سلوک، اس پر کتنا بڑا اجر ہوگا کہ جب ایک جانور اور جانوروں میں سے بھی ایک خسیس کمینہ قسم کا جانور، اس کے ساتھ اس عورت نے جو اپنے عمل کی بنیاد پر جہنمی تھی کہ وہ بدکار عورت تھی، لیکن اس نے جب یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے یہ حدیث بیان کی تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا ان لنا فی البہائم اجرا، کیا یہ جو بہائم ہیں، جانور ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک
کرنے سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع جواب دیا، فرمایا فی کل ذات قابضۃ رطبہ اجر، ہر وہ جس کے اندر تر کلیجہ موجود ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اللہ گناہ بخش دیتا ہے۔ یعنی بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس میں یعنی جمیع جانوروں کے لحاظ سے جو حقوق ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا بڑا فائدہ بیان کیا اور اس قدر اجر و ثواب عطا فرمایا۔ دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ بھی بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے